بات جب نیکی کی آتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر نیکی ہے کیا؟ تو آئیے قرآن کے آئینے میں جانتے ہیں کہ نیکی کیا ہے۔ اسی موضوع پر ایک مختصر تقریر پیش کرنے کے لیے میں کلاس سیکنڈ بی کے عثمان انصاری کو بلا رہا ہوں۔ پلیز ویلکم عثمان انصاری۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عثمان انصاری تقویٰ اسلام کے اسکول کا درجہ دوم کا طالب علم ہوں، اور میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کلام الہی کی روشنی میں ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور وہ سوال ہے نیکی کیا ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت 177 سے کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ، یوم آخرت، ملائکہ، کتاب الہی اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت رکھنے کے باوجود پروردگاروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، تنگدستی، دکھ، درد، لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے ہمیں نیکی کی ڈیفینیشن بتا دی۔ سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان کہ وہ اکیلا ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ پھر یوم آخرت پر ایمان کہ یہ دنیا ایک دن فنا ہو جانے والی ہے، اور تمام انسانوں کو اللہ ایک نئی زندگی عطا کرے گا اور ان کے نیک اور بد اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان کہ اللہ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ پھر اللہ کی کتابوں پر ایمان کہ اللہ نے مختلف قوموں اور مختلف وقتوں میں انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی، اور سب سے آخری میں اپنا آخری ہدایت نامہ قرآن نازل فرمایا جو قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ پھر نبیوں پر ایمان کہ اللہ دنیا کی تمام قوموں میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے کچھ خاص بندوں کو نبی بنا کر بھیجا، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایمان کے بعد اس آیت میں جس نیکی کا ذکر ہوا ہے وہ اس کو خرچ کرنا جو انسان کو محبوب ہے۔ یہ مال کہاں خرچ کیا جائے؟ اس میں بھی سب سے پہلے قرابتداروں یعنی رشتہ داروں کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ غلاموں اور قیدیوں کی خبرگیری کی قرآن بار بار تاکید کرتا ہے۔ اس آیت میں بھی انہیں غلامی اور قید سے آزاد کرنے کو نیکی میں شمار کیا گیا ہے۔ قرآن بار بار نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نماز ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ دن میں 5 بار بندے کا اپنے وضو پیش ہو کر اس کی فرما برداری، اسی سے مدد طلب کرنے کا عہد ہے۔ اس آیت میں نماز کو بھی نیکی کے کاموں میں شمار کیا گیا ہے۔ اسلام کا ایک اور اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر سال میں ایک بار فرض ہے۔ اس آیت میں زکوٰۃ ادا کرنے کو نیکی کا کام بتایا گیا ہے، لیکن ذہن نشی رہے، اس سے پہلے جو مال خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے وہ اس کے علاوہ ہے وعدہ خلافی۔ اس کو تو آج ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، جبکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ مذکورہ آیت میں وعدہ کر کے اسے پورا کرنے کو نیکی میں شمار کیا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں مصیبت کے وقت صبر کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ ہم پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم فوراً تقدیر کی شکایت کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح اگر یہ مصیبت ہمارے امتحان کے لیے ڈالی گئی ہو تو یقیناً ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اسی کے برعکس اگر ہم مصیبت کے وقت صبر سے کام لیں تو انشاءاللہ یہ ہماری نیکی میں شمار کیا جائے گا، جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہوا ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد ہوا کہ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ہم سبھی لوگوں کو اپنے سچے اور پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر بدر عثمان۔